قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہ شخص جو صبر کرتا ہے، انتقام میں اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ بھائی نے کبھی میرا حق چھین لیا تھا، ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپس میں جھگڑا ہوا تھا سالوں پہلے، کسی نے آگے بڑھ کے دل بڑا کر کے معاف کر دیا، وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسا کام بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ لوگوں کا کام ہے جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، جن کا کیریکٹر بڑا ہوتا ہے، جن کا نفس بڑا ہوتا ہے، جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ایسی آپسی ناچاخیاں ہوں تو اس کو ختم کریں آپس میں۔ تعالیٰ نے جو منفی عنصر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نفسوں میں ہے، جس کثرت سے پایا جاتا ہے، وہ غصہ ہے، ہمارے نفس میں پایا جاتا ہے، ہمارے دل میں غصہ بہت ہے، غصہ ہونا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، غصہ آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، غصہ آنا اس کا اظہار کرنے کا کمال نہیں ہے، غصہ آنا اس کو پی جانا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ کمال ہے۔ شریعت کہتی ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وذکر اسم ربه فصلی، اور اپنے رب کو یاد کرتا رہے، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، خواہ وہ ذکر دعا کی شکل میں ہو، خواہ وہ ذکر استغفار کی شکل میں ہو، خواہ وہ ذکر نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ ذکر عمرے کی شکل میں ہو، خواہ وہ ذکر حج کی شکل میں ہو، ہمیشہ اپنی زندگی میں ذکر کرتا رہا، ایسا بندہ کامیاب ہوا۔ حاضرین، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنی نفس کو برائی سے صاف کر دیا، اپنی نفس میں پائی جانے والی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اپنے نفس میں پائی جانے والی بری عادتیں، خواہشات نفس کو کچلا، خواہشات کو کچلا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی بھی رکھا ہے، برائی بھی رکھا ہے۔ اچھائی اور برائی کی یہ باغ دوڑ، اچھائی اور برائی کی یہ لڑائی، اچھائی اور برائی کی یہ لڑائی، انسان کے اندر خیر و شر کی یہ لڑائی، یہی زندگی ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو 3 طرح پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھا ہے، جس میں شر کا کوئی عنصر نہیں ہے، شر کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے۔ وہ مخلوق ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں صرف خیر رکھا ہے۔ فرشتوں کے کام کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے جس میں شر ہی شر ہے، اس میں شر ہی شر ہے، ان سے خیر کی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، ان میں شر ہی ان کے اندر صرف شر ہی کا عنصر ہے۔ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی شیاطین ہیں، مخلوق شیاطین و جن ہیں، اس میں صرف شر ہی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و شر یہ دونوں رکھا ہے۔ انسان اچھا بھی کر سکتا ہے، انسان توحید پرست بھی ہو سکتا ہے، انسان
درگاہوں کو بھی مان سکتا ہے، انسان شرک کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، انسان اچھائی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، انسان حدیث پر عمل کرتے ہوئے بدعت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ انسان کے اندر خیر و شر دونوں ہیں، خیر و شر دونوں ہیں۔ یہی تزکیہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر و شر، اچھائی اور برائی کا دونوں عنصر رکھا ہے۔ انسان انصاف پسندی بھی کر سکتا ہے، کسی پر ظلم بھی کر سکتا ہے، انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، نماز چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر و شر، اچھائی اور برائی، پازیٹو نگیٹو، یہ دونوں طرح کے عنصر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ دونوں میں آپس میں جنگ، یہی جہاد زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جنگ ہے آپس میں مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ ہونا، مسلمانوں کا غلبہ آنا، مسلمان غالب آنا، مسلمان کافر مغلوب ہونا، ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت رہنا، مسلمان طاقت میں رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جنگ ہے، حقیقت میں یہ جنگ نہیں ہے۔ حقیقی جنگ، عظیم جنگ اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا ہے۔ المجاہد من جاہد بنفسی، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، یہ مجاہد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں انبیاء کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے اندر یہ مجاہدۃ النفس، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، اپنے دل سے، اپنے من سے لڑنا ان کے اندر بہت تھا۔ حالانکہ وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والے تھے، ان کے اندر ان کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں مجاہدۃ النفس، یعنی اپنے نفس کے اندر تزکیہ، نفس کا تزکیہ اتنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کسی باغ میں داخل ہوتے ہیں، باغ میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، کہ پرندہ باغ میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کے زاروں قطار سے رونے لگے، وہیں پر گر گئے، کہنے لگے اے کاش، اے نفس، اے ابوبکر، کاش تو ایک پرندہ ہوتا، کھاتا پیتا مر جاتا، اس کے بعد نہ حساب نہ کتاب نہ عذاب، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ مجاہدۃ النفس۔ تابعین کی زندگی میں جائزہ لیتے ہیں، ایک تابعی تھے، ان کے اندر ان کا معمول یہ تھا، جب بھی رات ہوتی تو چراغ کو اپنے سامنے رکھتے، اپنی انگلی کو چراغ کے سامنے رکھتے اور اپنی انگلی کو جان بوجھ کر داغ لگاتے اور کہتے، درد پر محسوس کرتے اور اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتے اے احنف بن قیس، اے کاش، اے احنف بن قیس، تو زندگی کی ایک معمولی آگ کو تو برداشت نہیں کر رہا ہے، اپنے نفس میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کیسے برداشت کرے گا؟ اس سے تو 72 73 کئی دگنے چوگنے اور شدت ہوگی اس کی، کیسے برداشت کرے گا؟ یہ مجاہدۃ النفس صحابہ میں، انبیاء میں بہت تھا۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر خیر و شر دونوں رکھا ہے۔ یہ آپس کی لڑائی، یہ انسان کی اچھائیاں برائیوں پر غالب آنا، یہی جنت کو حاصل کرنے کا عنصر ہے، یہی جنت کو حاصل کرنے کی راستہ ہے، یہی سبیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھائیاں اور خوبیاں اپنے نفس میں رکھا ہے۔ اب برائیوں پر اچھائیاں کیسے غالب آتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چند برائیاں اپنے نفس میں پائے جانے والی بری صفات کی طرف نشاندہی کرتے جاؤں۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کے اندر ایک بری صفت، منفی صفت یہ بھی رکھا ہے کہ انسان بڑا حریص ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا حریص پیدا کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ قرآن مجید خیر، مال کو ہے نا خیر سے تعبیر کیا ہے،
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان مال کے بارے میں دولت کے بارے میں بڑا لالچی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. شریعت کہتی ہے آپ کے اندر، انسان کے اندر، یقیناً انسان کے اندر یہ حرص والی صفت ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ آپ کو حرص نہیں کرنا ہے، آپ کو ہرگز حرص نہیں کرنا ہے، دنیا کے معاملے میں ہرگز حرص نہیں کرنا ہے. قرآن مجید یہ جو حرص، یہ انسان کی زندگی کمانا، مال کمانا، اولاد رکھنا، پراپرٹیاں جمع کرنا، یہ بنگلے قائم کرنا یا وینچرز قائم کرنا، یہ تمام یہ انسان کے دنیا کا جتنا بھی فلسفہ ہے، یہ جملے میں کہا تکاثر، کثرت، اور چاہیے. یہ جو کثرت ہے اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں، کام اور چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی چاہت نے تمہیں قبر تک پہنچا دیا. انسان کی جو کثرت کی چاہت ہے یہ کب ختم ہونے والی ہے؟ انسان کو اور چاہیے. یہ لالچی انسان، یہ حرص سے بھرا ہوا انسان، یہ صفت کب ختم ہونے والی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے انسان کی یہ کثرت دنیا میں مٹنے والی نہیں ہے. یہ کثرت اگر کہیں مٹنے والی ہے، یہ کثرت کبھی ختم ہونے والی ہے تو قبر کی مٹی جب قبر کو دیکھے گا، موت کے فرشتے کو دیکھے گا، تو انسان کے اندر یہ کثرت کی چاہت اسی وقت ختم ہو جائے گی. جب موت کا فرشتہ قریب ہو جائے گا، یہ کثرت کیا کام آئے گی؟ یہ دولت کیا کام آئے گی؟ آپ کما رہے ہیں جو، ہم کما رہے ہیں جو، اس دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہائی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے یا دنیا غری غیرہا وانی قد طلقت طلقۃ بدۃ. کہتے ہیں اے دنیا میں تجھے جانتا ہوں بہت سارے انسان کو دھوکے میں رکھی ہے، بہت سارے انسانوں کو تو نے دھوکے میں رکھی ہے. میں جانتا ہوں تیری صفت کیا ہے، تو کیا کرنے والی ہے انسان کے ساتھ، میں جانتا ہوں. غری غیرہ، چلے جا میرے پاس سے، چلے جا میرے قریب آنے کو، گر میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال دے، میں تجھے جانتا ہوں کیسی ہے تو. وَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُ طَلْقَةً بَتَّةً، مجھے تجھے طلاق بائن دے دی ہے، یعنی 3 ٹرپل طلاق میں نے تجھے دے دی ہے. ٹرپل طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 طلاق کے بعد میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے. اسی طرح مجھے تجھے طلاق دے دیا ہوں، تجھے طلاق دے دیا ہوں. یہ دنیا، یہ حرص انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا ہے. شریعت جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حرص جیسی عنصر رکھا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتی ہے، شریعت اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے اندر حرص ہے تو حرص کے لیے آپ کو قناعت جیسا عنصر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر رکھا ہے. قناعت کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے اندر قناعت ہو. قناعت کا مطلب محنت کرے، کمائے، جو کچھ حاصل ہوا کھائے پیے، دنیا سے چلے گئے، بس یہی ہے قناعت. کھائے پیے دنیا سے چلے گئے، یہ قناعت ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. پہلے نبی فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام قبول کر لیا، جو اسلام کو مان لیا، اسلام کی تعلیمات کو مان لیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر ضرورت ورزق کفافا، قناعت کے طور پر جو اس کو میسر، جتنی اس کو لائق ہوتی ہے، یعنی جتنی مناسب روٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا اور اس پر وہ قناعت اختیار کر لیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس پر قناعت اختیار کر لیا. ایسا انسان کامیاب انسان ہے. تو ہمیں چاہیے یہ حرص والی دنیا، یہ حرص و ہوس کی باغ دوڑ میں، اس دنیا میں، اس لالچی دنیا میں ہمیں قناعت کو اختیار کرنا چاہیے، شکر گزاری کو اختیار کرنا چاہیے. انسان کے بارے میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حرص جیسی یہ عظیم صفت، یہ حرص جیسی گھناؤنی صفت انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے. انسان حرص میں آ کر اپنے باپ کا خون کر دیتا ہے. انسان حرص میں آ کر پراپرٹی میں، لڑنے میں، دولت کے سلسلے میں، حصے کے بارے میں اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کا خون کر بیٹھتا ہے، اپنے دین کو کھو بیٹھتا ہے، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر سے گر جاتا ہے. یہ حرص انسان کے اندر آ جائے تو ہمیں چاہیے مال کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں ہمیں قناعت اختیار کرنا چاہیے. اس کے برخلاف دین کے بارے میں انسان حریص ہونا چاہیے.
اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آپ دنیا کے سلسلے میں، دنیا داری کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، رہن سہن کے سلسلے میں، آپ کے بنگلوں کے سلسلے میں، آپ کے گھر کے بارے کے سلسلے میں، آپ کے بزنس کے سلسلے میں، دنیا کے ہر معاملے میں انظروا الی من هو اسفل منکم، آپ اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھو۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، دھن دیا ہے، بنگلے دیا ہے، بچے دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، آپ کو شہرت سے نوازا ہے، تو ایسے میں آپ اپنے سے نیچے والے کے دیکھو، اللہ نے مجھ سے اچھی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے تو مجھے اچھی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اچھا رکھا ہے، میرا ایک پڑوسی ہے، میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک دوست ہے، مجھ سے کم ہے، اس کی زندگی اچھی کٹ نہیں رہی ہے، یہ انسان کی سوچ دور دور تک ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد شریعت کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَجْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے سے زیادہ کو دیکھتے ہوئے میں لاکھ روپے کما رہا ہوں، میرا بھائی میرے پڑوسی والا 2 لاکھ کما رہا ہے، میری زندگی میرے پاس اتنی پلاٹیں ہیں تو میرے بھائی میرے پڑوسی کے پاس اتنی بڑی بڑی وینچریں ہیں، میرے پاس ایک وینچر ہے تو میرے بھائی کے پاس کروڑوں لاکھوں پیسے ہیں اور یہ کروڑوں میں جائیداد ہے۔ انسان ایسا سوچتا جائے گا تو انسان کو اور کی لالچ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری نبوت نے کیا ہی سچ کہا، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں دی جائے، 2 سونے کی وادیاں، 2 کلو 3 کلو 4 کلو سونا نہیں، ہمارے معاشرے میں 2-3 کلو سونا کسی کے پاس ہے تو معاشرے کا بڑا مالدار ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے اولاد کو اگر اللہ تعالیٰ 2 سونے کی وادیاں یعنی 2 سونے کی پہاڑ، سونے کے 2 بڑے بڑے علاقے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو دے دیا تو ابن آدم کی چاہت یہ ہوگی لَبْتَغَاهُ ثَالِثًا، تو ایک اور ہونا، تیسری ہونا مجھے، اور ایک ہونا، اور ہونا، ابن آدم کی یہ چاہت ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ابن آدم کا پیٹ دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، کوئی چیز بھرانے والی نہیں ہے، بھرانے والی چیز ایک ہے، وہ ہے قبر کی مٹی سے پیٹ بھرتا ہے انسان کا۔ حضرین اور آگے بڑھائیں گے کہ یہ بھی قناعت، حرص جیسی، لالچ جیسے اگر عنصر ہمارے اندر بھڑکے تو ہمیں ہے نا اللہ تعالیٰ قناعت اختیار کرنا چاہیے اور شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو منفی عنصر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نفسوں میں ہے، جو کثرت سے پایا جاتا ہے، وہ غصہ ہے، ہمارے نفس میں پایا جاتا ہے، ہمارے دل میں غصہ بہت ہے، غصہ ہونا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، غصہ آنا چاہیے، غصہ آنا اس کے اظہار کرنے کا کمال نہیں ہے، غصہ آنا اس کو پی جانا، اس کو کنٹرول کرنا یہ کمال ہے۔ شریعت کہتی ہے لیش الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہتی ہے شریعت کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں اپنے مخالف کو پچھاڑ دے، وہ نہیں ہے۔ غصے میں لیش الشدید بالسرعہ یعنی جو کشتی چلتی ہے، پہلوانی چلتی ہے، تو پہلوان یہ نہیں ہے کہ اپنی جو مخالف ہوتا ہے اس کشتی میں پچھاڑے، وہ نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے اندر یہ غصے کی صفت بہت ہے۔ اگر دیکھیے کاروبار میں یا کام کاج میں کچھ غصہ ہوا تو گھر میں جاتے ہیں، بیچاری بیوی کو خوب پیٹتے ہیں، یا گھر میں اپنے بچوں پر غصہ اتارتے ہیں، یا اپنے اوپر غصہ اتار لیتے ہیں، کسی اور پر غصہ اتارتے ہیں۔ یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہہ کر ہمیں نہیں بتائے، خود عمل کر کے بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، کبھی آپ کو غصہ آتا
کبھی آپ کو غصہ آتا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے، ایسا دیکھتے، جب دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا کہ بس آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کا چہرہ بدل جاتا، پھر اس کے بعد چند سیکنڈوں کے بعد پہلے نبی کی جو پہلی کی جو کیفیت ہوتی بدل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں کچھ آپسی جھگڑا ہوا، چھوٹا جھگڑا ہوا اچانک، خاص کر حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ جھگڑا ہوا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوری آ گئے، ابوبکر صدیق فوری آ گئے تو آپس میں جھگڑا ہو گیا، پہلے نبی کا چہرہ لال ہے، ابوبکر آتے ہی چہرہ اتر گیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، غصہ نہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، غصہ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا یہی ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغير من اي حور شاء۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آنے کے بعد اور غصے کو اس کو اظہار کرنے کی طاقت رکھنے والا، غصے کو ظاہر کرنے والا اور کسی کا انتقام لینے والا شخص اچھی طرح غصے میں آئے، ایسے شخص کے لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی بشارت سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه۔ پہلے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص جو غصے کو اظہار کرتا ہے اور وہ غصے کو اس کو ہے نا بدلا لینے کے لیے، غصے میں کسی کو بدلا لینے کے لیے قادر بھی ہے، وہ قادر یعنی بڑا انسان چھوٹے پر بدلا لینا چاہتا ہے اور خوب غصے میں ہے، ایسا شخص وہ قادر اور اس غصے کو اظہار کرنے پر قادر ہے، علی ان ينفذه دعاه الله يوم القیامہ علی رؤوس الخلائق۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوری تمام مخلوقات کے سامنے ایسے شخص کو بلائے گا، ایسے شخص کو بلائے گا، انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر بلائے گا، اے بندے تو اپنے غصے پر قادر ہے اور اس کو نافذ کرنے کی یعنی اس غصے کو اظہار بھی کر سکتا تھا، اس غصے میں اپنے فد مخالف انسان کو مار بھی سکتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ تو غصے کو ہے نا کنٹرول میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن بلائے گا، حتی یخیر من ای حور شاء، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ حوریں ہیں جو جنت کی میری پیدا کردہ حوریں ہیں، میں نے ان کو تیار کیا ہوں، یہ حوروں میں سے جو حور چاہے تو اس سے لے لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے اعزاز سے نوازے گا۔ حاضرین ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ غصہ آئے تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں تعلیمات دیے ہیں، اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، اگر غصہ آئے اگر اعوذ باللہ پڑھے، اگر اس سے بھی غصہ نہیں آ رہا تو وضو کرے، اگر وضو کے باوجود بھی غصہ نہیں آ رہا تو وہاں جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں سے اٹھ کر جائے۔ اس کے ساتھ ہماری نفس میں ایک پائے جانے والی منفی صفت یہ ہے حسد اور انتقام کا بدلہ، انتقام کا جذبہ بہت ہے، ہم میں انتقام کا جذبہ بہت ہے، میں اپنی جگہ انتقام کا جذبہ میرے اندر ہے، آپ اپنے انتقام کا جذبہ ہے، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم میں سے ایک دو فرد ایسے مل جائیں گے، ان کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے جن سے اب تک بھی بات نہیں ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے دادا لوگ کی شادی میں نہیں بلائے تھے، ہم کو ہے نا فلانے فنکشن میں نہیں بلائے تھے، پراپرٹی میں ہمارے حق چھین لیے تھے، وہ لوگ ظالم ہے مول صاحب، ان سے کیوں بات کریں گے ہم؟ وہ لوگ ظالم ہے مول صاحب، ہم ان سے بات نہیں ہے، چل ان کا ہماری میت میں نہیں آنا، ہماری موت مٹی کو ہرگز نہیں آنا۔ انتقام غلطی کون کرے؟ باپ دادا غلطی کرنے کے بعد انتقام کون لے رہے ہیں؟ پوترے لے رہے ہیں انتقام کا جذبہ ہمارے اندر ہے، انتقام کا جذبہ ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ کے اندر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انتقام کا جذبہ لگا ہے، انتقام کا جذبہ ہونا بھی چاہیے، مگر شریعت کہتی ہے انتقام کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑکے تو کہتی ہے شریعت آپ معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا دنیا کا عظیم کام ہے۔ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہ شخص جو صبر کرتا ہے، انتقام میں اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ بھائی نے کبھی میرا حق چھین لیا تھا، ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپس میں جھگڑا ہوا تھا سالوں پہلے، کسی نے آگے بڑھ کے دل بڑا کر کے معاف کر دیا، وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسا کام بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ لوگوں کا کام ہے جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، جن کا کیریکٹر بڑا ہوتا ہے، جن کا نفس بڑا ہوتا ہے، جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ایسی آپسی ناچاخیاں ہوں تو اس کو ختم کرے، آپس میں
عفو درگزر کا معاملہ کریں. اور اسی طرح حسد ہے، حسد بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہمارے دل میں رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک معمولی ہے، ہمارا ایک بھائی ہے، اس کی زندگی لگژری لائف ہے، ہائی فائی لائف ہے. ہم ہے نا فطری طور پر ہمارے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کو غارت ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کی زندگی برائیاں مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے. ہمارے دل میں محسوس کرتے ہیں. ہر دل میں، ہر انسان میں ضرور حسد ہے، ضرور حسد ہے. ایک سلف کا قول ہے ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ واما اللئیم فیبدیہ. کوئی بھی جسم، کوئی بھی نفس، کوئی بھی دل حسد سے خالی نہیں ہے، مگر بس فرق اتنا ہے جو شریف انسان ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا انسان ہوتا ہے، عقیدے والا انسان ہوتا ہے، شریعت کو ماننے والا انسان ہوتا ہے، تو ایسا انسان کیا کرتا معلوم ہے؟ حسد آنے کے بعد اس کو چھپا لیتا ہے دل میں، چھپا لے کے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے، ماشاء اللہ اللہ میرے بھائیوں کو اور ترقی دے، اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی مزید اور نوازے. یہ کہتا ہے شریف انسان. اس کے باوجود جس کا کردار برابر نہیں ہوتا، اس کا کیریکٹر برابر نہیں ہوتا ہے، یا تو اس کی آنکھوں کی نظریں لگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو لگایا ہے، جس کو دیا ہے، جس کو نوازا ہے، اس کی آنکھیں تو لگ جاتی ہیں، یا تو اس کو ظاہر کرتا ہے حسد سے، یا تو اس کو نقصان پہنچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ حسد جیسی بیماریاں جو اللہ ہمارے دلوں میں ہیں اس کو صاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بھی منفی صفات پائے جاتے ہیں، یعنی نگیٹو جو صفات پائے جاتے ہیں، اس کو ختم کر کے اس کے اندر اس کی جگہ میں خوبیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ہر تعلیم پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرما. خاص کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ہم میں سے جن کے اندر ناچاقیاں ہیں، خاندانوں میں دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دے، خاندانوں کو آپس میں تعلقات سے بڑھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم.